میں نے سب کی سنی اور آج سے کوئی 15-20 سال قبل وہاں ایک جاپانی ایمبیسی کی کوئی فیملی آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب داخل کروایا اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو جو ان کا لڑکا تھا، تو انہیں اس کا ایک سبجیکٹ تھا پاکستان سٹڈیز. تو اس کے لیے جیسی کمپریہنسو اسٹڈی کرنے کا رواج وہاں ان کے پاس تھا اپنے ملک میں، ویسا ہی انہوں نے دی نیوز میں اشتہار دیا کہ ہمیں اس طرح کا کوئی ٹیچر چاہیے. تو سب نے وہاں پہ اپلائی کیا ہوگا، میں نے بھی کیا. تو وہ خیر میری جب ان سے بات طے ہو گئی تو وہ لڑکا وہاں سوال اٹھانے کا رواج بچپن سے لے کے آخری عمر تک ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. لرننگ کے لیے سوال اٹھانا، اس کے پلس مائنسز جو ہے اس کو ڈسکس کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر لرننگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس کے بغیر تو آپ تھوپ سکتے ہیں چیزیں، مسلط کر سکتے ہیں، لیکن سیکھنا اور تھاٹ ایکسچینج اور علم اور ایکیڈیمکس کی ترویج اور اس کو آگے بڑھانا، اس کا تصور سوائے کاؤنٹر کویسچننگ کے، تنقیدی گفتگو کے، جائزہ لینے کے اور ما لہو اور ما علیہ کو زیر گفتگو و زیر بحث لانے کے اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں، نہ کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن جس وقت انتظامیہ نے، اہل اقتدار نے، اہل ریاست نے اور اہل ہوس نے معین طور پر کیلکولیٹ کر کے خود پہلے جھوٹ بولا ہو، اور اب اس جھوٹ کی لیپا پوتی کر کے اس مجسمے کو، وہ جو برف کا انہوں نے آئس مین بنایا ہوتا ہے، سنو مین، وہ بنانے لگتے ہیں، اس کے بعد دھوپ سے ان کو پھر خوف رہتا ہے. کیونکہ خمار بارہ بنکوی نے کہا کہ ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر، ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر، ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گی رات. کیونکہ رات تو بس سورج کا ایک کرن آئی نہیں تو وہ گئی، شیٹر ہوگی. اسی طرح یہ اس طرح کے جو برف کے انہوں نے بٹاوے بنائے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ان کو پھر دھوپ کی کرنوں کا خوف رہتا ہے. اور سوال اٹھانا، بات کرنا، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سامنے لانا، دیکھنا اور دکھانا کہ کب کیا ہوا تھا، کب کیا ہو سکتا ہے، اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ فیوچر نظر آ رہا ہے، یہ باتیں ان کو زہر لگتی ہیں، موت لگتی ہیں. تو یہی سچویشن تھی. لیکن انہوں نے جو کہ پرائیویٹلی ہائر کیا تھا، میں اس کو پڑھاتا تھا، کبھی وہ میری طرف آ جاتا تھا، کبھی میں اس کی طرف چلا جاتا تھا. اس دورانیے میں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ایک سبجیکٹ تھا. وہ پڑھتے گئے ایسے 50s میں یہ کانسٹیٹیوشن بنا، پھر آگے 62 میں ہوا، پھر 73 والا ہوا، پھر اس میں امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. اس غیر ملکی جاپانی کو بھی یہ ڈیولپمنٹ سمجھ آ گئیں کہ آئندہ آئین وفاقی طرز، اسلامی طرز کا ہوگا، کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور کب پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ٹیگ دیا گیا تھا. یہ جانتے بوجھتے کہ نہ یہاں جمہوریت ہے، نہ یہاں پہ اسلام ہے، لیکن اس کو پھر ڈنڈے کے زور پر اس شدت سے مسلط کیا گیا اور اس شدت سے اس جھوٹ کی پرورش کی گئی کہ بعد میں انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ اسلامی ہے یا نہیں، جمہوری ہے یا نہیں، وہ اسلامک اقدار کا کوئی لحاظ کرتا ہے یا نہیں، جمہوریت کی جو قدریں ہیں ان کا کوئی پاس کرتا ہے یا نہیں. یہی نام رہے گا اور بڑھ بڑھ کے رہے گا. یہ ڈیولپمنٹس جب میں نے اس کو بتائیں تو آنکھیں چڑھا کے پوچھنے لگا کہ پھر یہ ایسے، میں نے کہا بھی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کہانی یہ تھی کہ وہ ایک شہروں کا پلا بڑا باپ تھا، تو اس نے کیسے جیسے اپنے بڑی سی کوٹھی میں بیٹھے ہوں گے تو باہر سے اونٹوں کی قطار گزری. یہ واقعہ میں ہمارے ٹیچر مبارک عابد صاحب انہوں نے اسکول کالج کے زمانے میں سنایا تھا. تو اونٹوں کی قطار گزری تو اونٹ بھی نئے تھے اس کے لیے، بچے کے لیے، اس کا بچہ بھی لان میں کھیل رہا تھا. بھاگا وہ آیا، کہتا ہے پاپا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے اب اس نے بھی دیکھے اونٹ، پیو نے بھی پہلی دفعہ ہی دیکھے تھے. کہتا ہے بیٹا یہ بس ایسے ہی ہے. تو ان کے گلے میں گھنٹیاں تھیں تو وہ بھی ٹن ٹن کرتی جا رہی تھیں. تو تھوڑی دیر بعد بچہ پھر آیا تو کہتا ہے کہ یہ ان کے گلے میں کیا ٹن ٹن کر رہا ہے. تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا. تو وہ باپ اخبار سے نظر ہٹا کے کہتا ہے بیٹے ایسوں کے گلے میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب یہ اس وقت حکومت پاکستان ایسوں کے گلے میں ایسے ہی کی گھنٹیاں لیے پھر رہی ہے اور وہی بجنے دے رہی ہے. ریاست بھی اب ظاہر ہے، ریاست میں آج کل جب ریاست کا نام لیا جاتا ہے کہتے ہیں فوجی.
بات یہ ہے کہ وہ فوجی جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ کسی بھینس نے یا کسی سنڈی نے یا کسی وہ جو کھوہ پہ گیڑنے والی سنڈا ہے، کسی نے بھی پانی وہاں پہنچایا کوئی نہیں کھیتوں میں، فصلیں آبیاری کوئی نہیں کسی نے کی۔ اب ان کو یہ ہے کہ سرحدیں تو چلو ہماری ہیں، تو اندر بھی ہم ہی ہیں تو باہر بھی ہم ہی ہیں، اب یہ لے کے تو ہم نے پھرنا ہی ہے، اس کو کیا مطلب کریں یہ کہ اب وہ بیچ آئیں کہ اس کو دے آئیں۔ ظاہر ہے اب وہ فوج اتنا بڑا ادارہ ہے، ان کو ملک بھی تو چاہیے نا، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب کہ فوج کا تصور کسی ملک کے بغیر ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے وہ اب ان کے لیے لیکن ہوا کیا ہے، اب یہ ثاقب نثار صاحب والی آڈیو لیک ہوئی ہے، آدھے کہتے ہیں جی نہیں یہ اوریجنل ہے، دوسرے کہتے ہیں جعلی ہے، پھاڑ لو پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان، جو ادارے آپ نے کہے تھے نا، اب آپ کو منہ پہ تو نہیں مارتے لیکن یاد تو دلایا جا سکتا ہے نا، پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا، پاکستان آرمی کا چیف نہیں بن سکتا، بلکہ کیا لیفٹیننٹ کرنل سے آگے نہیں جانے دیتے کہ کہیں 4 سٹار یا 3 سٹار جنرل نہ بن جائے احمدی، اور پھر وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکتا۔ یہ جی کی پوسٹیں ہیں، تو آپ نے رکھ لی نا کی پوسٹیں، 40 سال سے ڈیپرائیو کیا ہوا تھا نا، ہمیں ووٹ نہیں دے رہے تھے نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا ادھر ہی، جب آپ کو موقع ملتا ہے وہ دہی ڈال کے کتے چھوڑنے کی طرح مطلب ٹارگٹ کلنگ بھی کروا رہے ہیں نا آپ سارا کچھ۔ وہ جو آپ نے کی پوسٹیں رکھی ہوئی تھیں، ان کی پوسٹوں کے سر میں کون سی خاک پڑ رہی ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ ہے بھلا کوئی بات کرنے والی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو اور اس طرح مطلب ان کی دم کے ساتھ ڈبے باندھے جائیں، پھر اس کے بعد ہے کوئی بات کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی تردیدیں کرتے پھر رہے ہیں؟ نہ آپ کے مطلب بچا تو ککھ بھی نہیں ہے نا، وزیر اعظم ہیز ایکسیلنس کی کر کے اس کو آپ ایڈریس تو کر لیں گے، لیکن ہیز ایکسیلنس کے سر میں جو خاک اب آپ پبلکلی ڈالتے ہیں تو احمدی تو سوچتے ہوں گے نا کہ شکر ہے کہ اس کی پاکستان کا وزیر اعظم احمدی نہیں بن سکتا۔ صدر پاکستان کے کیا کیا نام رکھے جاتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان ایک ڈیکورم کی، وہ نعیم بخاری بات کر رہے ہیں میرا جج، میری عدلیہ، میرا جج، میرا چیف جسٹس، اب وہ جتنی اونرشپ بیچارے نے اپنے اس کے انٹرویوز میں سنے وہ ساری اس ایک آڈیو لیک نے بتا دی ہے۔ لیکن یہ آپ کے ساتھ پیرالل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آپ نے وہاں سے شروع ہوئے کہ آئندہ آئین اسلامی طرز کا ہوگا، پھر آپ نے وہ نام چینج کیا، پھر آپ نے 73 میں وہ 100% اسلامائزیشن کی طرف شروع ہو گئے، پھر وہ گستاخی کے قوانین بننے شروع ہو گئے، پھر ضیاء الحق نے رج کے کھیلا، اور ٹارگٹ آپ کرتے آئے کہیں نہ کہیں اقلیتوں کو، کہیں نان مسلموں کو، کہیں ونی کے چکروں میں کہ غیرت کے نام پر، مطلب جو ایک غیر انسانی کھلواڑ کسی معاشرے میں ممکن ہے وہ آپ کی آئینی حکومتوں اور انٹیکٹ آئین کے اندر پاکستان کے طول و عرض میں جاری رہا، اور وہ پولیٹیکل سسٹم اور وہ سوشل ویلیوز نہیں کریٹ کر سکے آپ، جن کے ہوتے ہوئے لڑکیوں کو جرگوں میں ریپ نہ کروایا جائے، جن پہ انسانوں پہ کتے نہ چھوڑے جائیں، اور جن کے ہوتے ہوئے کسی انسان کو اس کے عقیدے کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ یہ آئین نے گارنٹی کی تھی۔ آئین ایک کاغذ تھا، آئین ایک دستاویز تھی، اس کے ساتھ وہ انسانی سٹف، وہ لیڈرشپ، وہ ادارے، وہ اداروں کے سربراہ، وہ پولیٹیکل ہیرارکی آپ کوئی نہیں تیار کر سکے جو اس تحریر کو تحفظ دے سکتی۔